بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل قم نے سنا کہ بی بی معصومہ جو ہے ہمارے شہر میں تشریف لا رہی ہیں، تو بہت والہانہ انداز میں وہ ان کے استقبال کے لیے گئے، اور ان کے بزرگ جو تھے، ایک موسیٰ خضرج ان کا نام تھا، ان وہ باقاعدہ آئے، انہوں نے اونٹ کی مہار بی بی کی تھامی، اور ابھی جب آپ جائیں گی وہاں پر تو ایک گھر ہے جس کو بیت النور کہتے ہیں، انہی کے گھر میں، وہ موسیٰ ابن عشری کا گھر تھا، اسی گھر میں بی بی نے جو ہے صرف 17 دن میری بیوی نے اس میں قیام کیا، اور اتنی دن رات عبادت کرتی تھی کہ آپ کا لقب مریم آل محمد تھا، اور اسی جگہ پھر بیوی نے 17 دن گزارے۔ اب اس کو مدرسہ سیدہ کہا جاتا ہے، بیت النور۔ آپ جب یقیناً قم جائیں گی زیارت کے لیے تو آپ یہاں بھی جائیں گی تو بیت النور کہا جاتا ہے، اور مدرسہ سیدہ جہاں ہماری بیوی 17 دن یہاں پر موجود تھی۔ اچھا، اب جب ان کی شہادت ہو گئی، روایت کے مطابق ہے کہ کچھ لوگوں ایک عالم کہتے ہیں کہ اس نے زہر دیا، کسی نے کہا کہ نہیں، ان کی شہادت ہو گئی تو روایات ہے، لیکن جب شہادت ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ تجہیز و تقسیم کو انکر ظاہرہ معصوم ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، وہی کہتے ہیں کہ پھر 2 شخصیات آئیں، سب اہل قم نے دیکھا کہ یہی تھا کہ کون دفن کرے، بعید نہیں کہ وہ شخصیات جو آئیں تجہیز و تکفین کے لیے وہ امام علی رضا اور امام محمد تقی صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی تو امام تقی کی بیٹی، اس کے بعد وہاں لوگوں نے سائبان ڈال دیا، اور پھر جب امام محمد تقی کی بیٹی وہاں پر آئی تو پھر انہوں نے ایک پراپر ٹام وہاں پہ بنوایا، ابھی جو آپ دیکھتے ہیں شرائن معصومہ قم کا ہے، اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ بڑے بڑے آیت اللہ علماء جا کر وہاں صفائی کرتے ہیں، اور کتنے ہی کرامات وہاں سے لوگوں کو دکھتے ہیں، یعنی کتنے معجزات، باقاعدہ کتاب لکھی گئی بی بی معصومہ کی کرامات کے حوالے سے، آیات معصومہ، جس میں ان کے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ اور وہ بتاتی چلوں آپ کو کہ بی بی کا معصومہ قم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا آیت اللہ محمود مرشی کا، کہ ان کے والد تھے محمود مرشی، انہوں نے ایک مرتبہ 40 دن کا عمل کیا، کیوں؟ تاکہ ان کو مقام سیدہ، بی بی سیدہ کی قبر کا مقام پتہ چل سکے۔ جب 40واں دن ہوا تو ان کے خواب میں تشریف لائے، 2 روایتیں، ایک میں کہ مولا کائنات آئے، ایک میں کہ 5 اور 6 امام تشریف لائے، اور پھر کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کا مقام جاننا چاہتا ہوں، کہاں ہے؟ تو کہا میں وہ تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وصیت میں بی بی نے کہا ہے کہ وہ جو ہے پوشیدہ رہے، اور 5ویں 6 امام نے بھی یہ کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کریمہ اہل بیت کا رخ کرو۔ تو وہ سمجھے محمود مرشی سمجھے کہ شاید وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو آغا میری جان آپ کا قربان، اسی لیے تو میں نے عمل کیا تھا کہ مجھے ان کا مقام پتہ چلے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کریمہ اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ کی بات کر رہا ہوں، کہ تمہیں چاہیے کہ ان کی طرف تم رجوع کرو، کیونکہ اللہ کی مصلحت ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے مقام، قبر کے مقام کو مخفی رکھیں، لہٰذا جو کرامات و فیوز جو ہیں وہ تم جا کے بی بی فاطمہ معصومہ قم سے جا کے حاصل کرو، تو وہی اللہ نے وہی ثواب اور وہی فضیلت رکھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کا مقام کتنا زیادہ ہے۔